اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ الروم آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے کہ اس کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی خمیر سے ایسے جیون ساتھی پیدا کیے ہیں جن سے تم سکون حاصل کرتے ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق اور رشتہ قائم فرما دیا۔ یقیناً یہ بات بہت سے نشانات پر مبنی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر سے کام لیں۔ خاکسار کی آج کی تقریر، آج کی یہ گزارشات در حقیقت اسی آیت کریمہ کے گرد چکر کھائیں گی۔ اس آیت کریمہ میں جو مرکزی نقطہ بیان کر دیا وہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو غور اور فکر سے کام لیں گے۔ اب میں اپنی تقریر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آئلی زندگی۔ ہر آئلی زندگی در حقیقت ایک داستان ہے۔ یہ داستان ہے دو دلوں کی۔ بعض داستانیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں جبکہ بعض داستانیں بھلا دی جاتی ہیں، لیکن وہ داستانیں جو آج خاکسار آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہے، یہ وہ داستانیں ہیں جن کو صرف یاد ہی نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو یاد رکھنے میں ایک دنیا کی بھلائی اور بقا ہے۔ بات دراصل سن 1900 کی ہے۔ ملک ہندوستان، صوبہ پنجاب، ڈسٹرکٹ گرداسپور، قصبہ قادیان۔ ایک دن حضرت اقدس مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے، یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبد الکریم کو۔ خذوا الرفق فإن الرفق راس الخیرات، کہ نرمی کرو کہ تمام نیکیوں کا سر نرمی ہے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے جید صحابی تھے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کسی قدر زبانی سختی کا برتاؤ کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہو گیا۔ ایک صحابی اپنی بیوی سے صرف سخت زبانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امام زمان کو الہام فرما دیتا ہے کہ ایسا طریق ٹھیک نہیں۔ اس بات کا اب آپ اس بات کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ کس طرح پر بعض مرد حضرات اپنی بیویوں کو صرف زبانی تکلیف ہی نہیں پہنچاتے بلکہ جسمانی تشدد کا شکار بھی بناتے ہیں، اور بعض مرد تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اتنا تو سبھی کرتے ہیں۔ نہیں، اتنا سبھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسا کرنے کی اسلام کسی مرد کو اجازت دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ بیویاں مردوں کی کنیزیں نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خامندوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔
اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالی سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا ہے وہ جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ جماعت احمدیہ کے ایک معروف شاعر ہیں مبارک صدیقی صاحب، آپ اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا آج پھر چال لڑکھڑائی ہے، میں گیا تھا طبیب سے ملنے اس نے تیری کمی بتائی ہے۔ یہ عام روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کا ادراک اس کے فائدے سے یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم طبیب یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا طبی معائنہ کرتا ہے اور پھر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جسم میں کن کن ضروری اجزاء کی کمی ہے، جس کی وجہ سے مختلف عارضے انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ خاکسار کی آج کی تقریر کا موضوع ہے عائلی زندگی میں دوستانہ ماحول بنانے کی ضرورت۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اور امام وقت کا وجود در حقیقت ہمارے لیے ایک طبیب کا حکم رکھتا ہے، اور طبیب ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ میں کس چیز کی کمی ہے۔ بس عائلی زندگی میں دوستانہ ماحول کی ضرورت جاننے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دوستانہ ماحول کے نہ ہونے کی صورت میں کیا کیا نقصان پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان نقصانات کا تدارک دوستانہ ماحول کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ پہلی کمی جو عائلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے وہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ رویہ ہے۔ کئی رشتے اسی بنا پر کشیدگی اور بالآخر علیحدگی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی ایک دوسرے سے پیار سے بات نہیں کرتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے لجنہ مائلہ سے ایک دفعہ اپنے ایک خطاب میں بیان فرمایا کہ شادی کے بعد مودت اور رحمت کا مضمون ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، اور ایسا ماحول قائم کرنا چاہیے کہ مرد عورت کے لیے محبت اور رحمت کا سرچشمہ ثابت ہو، اور عورت مرد کے لیے محبت اور رحمت کا سرچشمہ ثابت ہو۔ عورتوں کو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب خاوند غصے میں ہو تو اس وقت اس کو آگے سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، غصہ فرو ہونے کے بعد خاوند کو سمجھائیں۔ اور مردوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کبھی بھی اپنی اہلیہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں ہمارے سامنے شہادت موجود ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم، عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے، آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی اونچی آواز میں بات کی۔ کہا جاتا ہے کہ زبان کے زخم بہت گہرے ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں یا میاں بیوی ایک دوسرے کو یا سسرال والے بہو کو یا داماد کو باتوں باتوں میں ایسی کاری ضرب لگا جاتے ہیں جو پھر بعد میں ناسور بن کر رشتوں کی بنیاد کو ہی کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک کہانی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک شیر اور آدمی میں دوستی ہو گئی۔ دونوں ایک دن اکٹھے بیٹھے کھیل رہے تھے کہ آدمی نے شیر سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تیرے منہ سے بو آتی ہے۔ شیر نے کہا کچھ نہیں، بس آہستہ سے اپنے دوست کی ران پر پنجہ مارا، جس سے اس کی ران پر زخم آ گیا۔ وہ آدمی حیران تھا کہ شیر نے ایسا کیوں کیا، لیکن شیر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کئی سال بعد دونوں کی آپس میں دوبارہ اچانک ایک جگہ ملاقات ہو گئی۔ آدمی نے شیر کو گلے سے لگایا اور پوچھا کہ دوست کہاں گم ہو گئے تھے؟ اتنا عرصہ میں تم کو ڈھونڈتا رہا۔ اس پر شیر نے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہاری ران پر پنجہ مارا تھا، کیا وہ زخم بھر گیا؟ آدمی نے کہا ہاں، وہ تو چند ہفتوں بعد ہی بھر گیا تھا۔ اس پر شیر نے کہا لیکن وہ زخم جو تم نے اپنی زبان سے میرے دل پر لگایا تھا آج تک نہیں بھر سکا۔ حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس پیاری جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو
ایک دوسرے کا شکوہ کرنا، دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسروں کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ اب میں اس دوسری کمی کو لیتا ہوں جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے میاں بیوی میں عدم اعتماد۔ بعض دفعہ بیوی کو خاوند پر اعتماد نہیں ہوتا، جس کے باعث وہ ہر وقت اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خاوند باہر سے آتا ہے تو وہ اس کے فون کو لے کے چیک کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعض مرد اپنی بیوی پر اعتماد نہیں رکھتے اور عجیب و غریب قسم کی پابندیاں اس پر عائد کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں گھر سے نہیں نکلنا، کبھی کہتے ہیں یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ کبھی یہ ناچاکیاں پیدا کرنے والے ہمارے اپنے دوست اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں گھر کے ماحول کو ناخوشگوار تو بناتی ہی ہیں، لیکن پھر بالآخر ایسے رشتے زیادہ دیر تک قائم رہ بھی نہیں سکتے۔ ایک مشہور اور معروف امریکن تجزیہ نگار اور لکھاری ہے جس کا نام ہے سائمن سینیک۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے نیوی سیلز سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ کی آرگنائزیشن، آپ کی تنظیم دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ پرفارم کرتی ہے، آپ سیل ٹیم 6 میں کس قسم کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جس پر اعتماد زیادہ کیا جا سکتا ہو، چاہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہ بھی کرتا ہو، بنسبت ایسے شخص کے جس کی پرفارمنس تو بہت اچھی ہو لیکن اس پر اعتماد نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین کارکردگی دکھانے والی وہ تنظیم ہے جو مشکل سے مشکل ترین جنگی مہم پر جاتی ہے، اور ان کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی چیز اعتماد تصور ہوتا ہے۔ دوستوں، شادی میں بھی کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس لیے وہ شادی شدہ جوڑے جہاں رشتے کی بنیاد اعتماد کی اینٹ پر ہو، ان کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی۔ حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اپنی تحریرات میں یہ فارسی کا شعر بیان کیا کرتے تھے کہ خشت اول چون نہد مامار کج، تا سریا می رود دیوار کج، کہ دیکھو اگر پہلی اینٹ ہی بنیاد میں ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر وہ عمارت چاہے آسمان تک بلند ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہوگی ٹیڑھی اور بالآخر ایک دن آ کے گر جائے گی۔ اگر میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت اور حقیقی دوستی کا تعلق ہو تو لازماً ان میں دو سچے دوستوں والا اعتماد بھی ہوگا، اور اس قسم کی تلخیاں ان کے درمیان پیدا ہوں گی ہی نہیں۔ ہمارے پیارے امام، ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامہ سیدہ اللہ تعالی اکثر نو بیاہتا جوڑوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے جیون ساتھی کی نسبت کوئی بری بات سننے، دیکھنے اور بولنے سے اپنے کان، آنکھ اور منہ بند رکھو، اور اگر کوئی اچھی بات ہو تو پھر ان تینوں کا استعمال کرو۔ حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مربی کا نکاح کا اعلان فرمایا 1 مارچ سن 1916 کو۔ آپ نے اس نکاح کے خطبے میں فرمایا کہ جہاں خطرہ، خوف، مصائب اور تکالیف زیادہ ہوں وہاں تعاون، مدد اور نصرت کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو اکثر موقع پر قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی مددگار بھی ہو، اور مددگار بھی ایسا جس پر پورا بھروسہ اور اطمینان رکھا جا سکے۔ لیکن اس میں مشکل یہ ہے کہ ہر ایک انسان سمجھ نہیں سکتا کہ میرے وہ کون سے دوست اور عزیز ایسے ہیں جن پر میں اس بات کا بھروسہ رکھ سکوں کہ مشکلات کے وقت میری مدد کریں گے، کیونکہ سوائے اخلاص کے مدد ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت لوگ ہیں جو اپنے لیے دوستوں کو چاہتے ہیں مگر وہ ان کے دشمن نکل آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو غیب کی باتوں کو جانتی ہے، جو غیب کی باتوں کو جاننے والی ہے اور انسان کے متعلق ہر ایک بات کو جانتی ہے، اس لیے اسی کا حق اور اسی سے ممکن ہے کہ وہ انسان کو اس ہلاکت سے بچانے کی کوئی تدبیر بتائے۔ اسلام میں جو نکاح کا مسئلہ رکھا گیا ہے یہ بھی ان تدابیر میں سے ایک تدبیر ہے جو ہلاکت اور تباہی سے بچاتی ہے اور انسان کو سچا دوست اور مخلص مددگار مہیا کر دیتی ہے۔ اب تیسری کمی کو لیتے ہیں جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے خاوند اپنے مفاد کو بیوی سے علیحدہ سمجھتا ہے اور بیوی اپنے مفادات کو اپنے خاوند سے جدا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بعض مرد حضرات
اپنی ذات پر تو دل کھول کر خرچ کر لیتے ہیں، اپنے آرام کا ہر ممکنہ خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنی بیوی بچوں کی ذرہ بھر بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض بیویاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے پر اور اپنے دیگر اعزاء کی طرف تو توجہ رکھتی ہیں، لیکن اپنے شوہر اور بچوں کی ضروریات ان کی پرائیورٹی یعنی ترجیحات نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مرد کی سخت دشمن ہوتی ہیں اور انہیں تباہ کر دیتی ہیں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سی عورتیں خامندوں کی اور مرد عورتوں کے سچے مددگار ہوتے ہیں۔ گو بعض غلطیوں اور بد عہدیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے بدزن ہو جاتی ہے، لیکن یہ بیرونی عوارض اور اسباب ہیں۔ ورنہ فرمایا ورنہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ 90% مرد و عورت کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور اس اچھا ہونے کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام نے مرد کے فوائد کو عورت کے فوائد سے اور عورت کے فوائد کو مرد کے فوائد سے ایسا متحد کر دیا ہے کہ ان میں سوائے دوستی اور محبت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سوائے دوستی اور محبت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوستی اور محبت اور پیار کا اصل فوائد کا متحد ہونا ہے۔ جس قدر بھی تعلقات اور دوستیاں ہیں ان سب کی اصلیت یہی ہے۔ پھر فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ ایک کوا اور ایک کبوتر بیٹھے دیکھے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں، ان میں اتحاد کی کیا وجہ ہے؟ اس بات کو معلوم کرنے کے لیے میں وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جو دونوں چلے تو معلوم ہوا کہ دونوں لنگڑے ہیں۔ گویا اشتراک کی وجہ لنگڑا ہونا تھی۔ تو جتنا جتنا اشتراک کسی میں ہوتا ہے اتنا ہی ان کا آپس میں تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ فوائد کے اشتراک پر اتحاد کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جنوری 2001 کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کماتے ہیں وہ باہر ہی کھاتے پیتے اڑا دیتے ہیں اور بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ باہر پھر کر کھانا کھانے کی عادت اچھی نہیں، سوائے اس کے کہ اگر ہو سکتا ہو تو بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ میرا اپنا بھی ہمیشہ یہی طریق رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ تم خدا کی رضا چاہتے ہوئے جو خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ بخاری کتاب الایمان۔ ایک جائزے کے مطابق دارالقضاء امریکہ میں جس نوعیت کے علیحدگی کے کیسز آ رہے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سسرال والوں کی طرف سے بے جا مداخلت ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ مداخلت زبانی اور جسمانی تشدد پر منتج ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ چوتھی کمی ہے جو عائلی زندگی میں دوستانہ ماحول ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ بعض بدقسمت گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ اپنے بیٹوں کو غلط سبق سکھا رہے ہوتے ہیں اور ایک پرائے گھر کی بچی پر ظلم کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ بعض دفعہ لڑکی کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کی طرف سے زیادتی اور بیجا مداخلت ہو رہی ہوتی ہے۔ پیٹرک بیٹ ڈیوڈ ایک مشہور امریکن پوڈ کاسٹر ہے اور ملینز کی تعداد میں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی طلاق کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی خالہ جب بھی اس کے والد گھر پہ نہ ہوتے اس کے گھر آ جاتی اور آ کے اپنی بہن یعنی پیٹرک کی والدہ کے کان بھرتی کہ دیکھو فلاں عورت ہے، اس کا خامند اس کو بڑا گھر لے کے دیتا ہے، یہ لے کے دیتا ہے، وہ لے کے دیتا ہے، نئی گاڑی لے کے دیتا ہے، تم بھی اپنے خامند کو کہو تمہیں یہ ساری چیزیں لے کے دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ شام کو جب باپ گھر واپس لوٹتا تو ماں جو خالہ نے پٹی پڑھائی ہوتی تھی اس کے مطابق پھر آگے جا کے ماں وہی بات کرتی کہ آپ ہمیں یہ لے کے نہیں دیتے، وہ نہیں لے کے دیتے۔ وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ اتنی زیادہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی کہ بالآخر ماں باپ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو لیکن اکثر کیسز جو سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں، اکثر کیسز جو سامنے آتے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اوقات مداخلت لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض ماں باپ تو یہاں تک بیٹوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیوی کو مارو، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، حالانکہ طلاق دینے کی کوئی معقول وجہ موجود بھی نہیں ہوتی۔
بعض بہوؤں پر قسم کی پابندی لگا دیتے ہیں کہ فجر کے بعد نہیں سونا تم نے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسے والدین کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرے تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو برداشت نہ کر سکے، پھر کیا وجہ ہے کہ کسی اور کی بیٹی کے لیے وہ ان چیزوں کو روا سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں بھی ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ اکثر اپنے گھروں میں خصوصاً ساس بہو کی لڑائی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اگر قرآن مجید پر عمل کریں تو ایسا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کھانا کھانے والی آیت ہے، یعنی سورہ النور آیت نمبر 62، اس میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ اور شادی شدہ لڑکے کا گھر الگ، تبھی تو ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ گے اور کھانا کھاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے، اور بعض ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح خوف دلاتے ہیں بلکہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر علیحدہ کرتے ہی ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے کئی دفعہ بعض بچیوں سے پوچھا ہے، ساس سسر کے سامنے تو یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی یہی کہتے ہیں، یعنی ان بچیوں کے خامد بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علیحدگی میں پوچھو تو دونوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مجبوریوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اور آخر پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہو ساس پر ظلم کر رہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ساس بہو پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر میاں بیوی کا اپنا ایک الگ مکان ہوگا جس میں ان کی رہائش ہوگی تو وہ زیادہ آسان طریق پر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ سکیں گے اور خوشگوار عائلی زندگی گزار سکیں گے۔ لہٰذا اگر گھر میں دوستانہ ماحول ہوگا تو پیار محبت کے ساتھ اپنی بات والدین کے سامنے بیان بھی کر سکیں گے، اور والدین بھی پھر اپنے بچوں کی بات کو تحمل سے سن بھی سکیں گے۔ اب میں 5ویں کمی کو لیتا ہوں جو عائلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ خامند گھروں پر وقت نہیں دیتے، یا اگر دیں تو بیوی کا ہاتھ بٹانے میں اپنی کسر شان سمجھتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم باہر جاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، پیسے کما کے لے کر آتے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ یہ سب نفس کے بہانے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بیوی یا بہو جو ہوتی ہے وہ تو نوکرانی ہوتی ہے بلکہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نصیحت ہے۔ اس الہام میں، یہ وہ الہام ہے جس کا حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ذکر آتا ہے۔ اس الہام میں تمام جماعت کے لیے تعلیم ہے کہ اپنی بیویوں سے رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آویں، وہ ان کی کنیزیں نہیں ہیں۔ در حقیقت نکاح مرد اور عورت کا باہم ایک معاہدہ ہے، بس کوشش کرو کہ اپنے معاہدے میں دغا باز نہ ٹھہرو۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ آپ کمال مصروفیت کے باوجود گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے، باہر سے سودا سلف بھی لے آتے، اپنے کام بھی بسا اوقات خود ہی کر لیتے، اور اپنی بیوی پر بلا وجہ انحصار نہ فرماتے، نیز گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے بے تکلفی کے ساتھ گھر پر رہتے، بلکہ بعض اوقات اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھیل کود اور تفریح میں بھی حصہ لیتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کا مقابلہ لگایا تو حضرت عائشہ جیت گئیں، دوسری دفعہ مقابلہ لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ یہ محبت اور دوستانہ تعلق ہی تھا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی چیز نہ کھاتی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ذہن میں آتا ہے، دوستی بھی ہے عجب، دوستی بھی ہے عجب، جس سے ہو آخر دوستی، عاملی الفت سے الفت ہو کے دو دل پر سوار۔ اب میں ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا اسوہ بیان کرتا ہوں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی حرم محترم بیان فرماتی ہیں کہ حضور انور کی زندگی خلافت سے پہلے بھی خدمت دین کے لیے وقت تھی، اور آپ کے شب و روز بھرپور دینی مصروفیات میں گزرتے۔ سب سے پہلی چیز جس نے حضور کے لیے میرے دل میں قدر پیدا کی وہ یہ تھی کہ کسی معاملے میں بھی حضور نے کبھی سیلفشنس یعنی خود غرضی نہیں دکھائی۔ ہمیشہ ہی باوجود اپنی دینی مصروفیات کے میرا اور بچوں کا اپنی طاقت کے مطابق خیال رکھا۔ گھانا میں
ہمیشہ پانی کی قلت رہی. حضور صبح بالٹیوں سے پانی بھرتے, جتنا بھی ضروری کام ہوتا. مجھے یہ نہیں کہا کہ آج میں مصروف ہوں تم خود ہی بھر لو. گھریلو زندگی جو خلافت سے پہلے تھی اب بھی وہی ہے. آپ کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالتے. ایک بار میری طبیعت بہت خراب تھی. حضور نے پہلے میرے لیے ناشتہ تیار کر کے مجھے دیا, پھر اپنا ناشتہ تیار کرنے کے بعد دفتر گئے. اب میں چھٹی کمی کو لیتا ہوں جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر والوں کو اپنے سے کم تر سمجھا جاتا ہے. اگر میاں بیوی کا تعلق دو سچے دوستوں کا سا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے کے گھر والوں کو انسان کم تر سمجھے. کچھ عرصہ قبل ایک دوست نے جو ادھر امریکہ ہی ہوتے ہیں مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کی اہلیہ جو پاکستان میں تھیں ان کا ویزا لگ گیا. میں نے ان کو مبارکباد دی. پھر کچھ دیر کے توقف کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد صاحب نے لڑکی والوں کے یہاں جا کے ان کو کافی کچھ سنایا تاکہ وہ ان کو یہ باور کرائیں کہ ان کی بیٹی کا امریکہ کا ویزا لگوا کر امریکہ لا کر گویا لڑکے والوں کو ایک برتری لڑکی والوں پر حاصل ہو گئی ہے. اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے چھوٹے درجے کے ہیں اور ہم بڑے درجے کے. پہلے تو تعلق پیدا کر لیتے ہیں, یعنی پہلے تو رشتہ کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں انہیں اپنے خاندان یا عمارت کا خیال آتا ہے اور اس طرح لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 2, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, تم سب کو ہم نے ایک جان سے پیدا کیا ہے, بس اگر کسی کو کسی وجہ سے بڑائی حاصل ہو گئی ہے تو وہ عارضی ہے, اصل میں تم سب ایک ہی ہو. اس بات کو سمجھنے کے بعد ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر میاں کسی خاندانی یا دنیاوی لحاظ سے بیوی سے بڑا ہے تو عارضی بڑائی رکھتا ہے. اسی طرح اگر بیوی کسی لحاظ سے افضل ہے تو وہ بھی عارضی ہے. اصل میں دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. دوسرے میاں جس قدر بڑا اور اعلیٰ درجہ رکھتا ہے بیوی کا بھی اتنا ہی مرتبہ بڑھتا ہے, اور بیوی جو صرف رکھتی ہے خاوند کو اس سے فائدہ ہے. اس لیے خاوند کی بڑائی بیوی کی بڑائی ہے اور بیوی کی بڑائی خاوند کی. یہ بات سمجھنے سے بہت سی خرابیوں کا انسداد ہو جاتا ہے. خطبات محمود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18. پھر 7ویں کمی جو آئلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر بعض دفعہ خاوند اور بعض دفعہ بیوی اس قسم کا غلط اور ظالمانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارے گھر والے نہ ہماری طرف آئیں اور نہ تم ان سے بات چیت کرو یا کسی قسم کے ان سے مراسم رکھو. کوئی کہتا ہے تمہارے ماں باپ مجھے پسند نہیں, کوئی کہتا ہے تمہارے بہن بھائی کیوں ہمارے گھر آتے ہیں. یہی حال بعض بیویوں کا بھی ہوتا ہے جو اپنے خامندوں پر ظلم کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے گھر والوں سے جدا کر رہی ہوتی ہیں. یہ سب باتیں غیر اسلامی طریق ہیں اور سراسر غیر منصفانہ سلوک ہے. اسلام اس بات کی ہرگز کوئی اجازت نہیں دیتا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کس قدر اپنے رشتہ داروں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں, ان کی ران پر ان کے بھائی کا سر ہے اور وہ اپنے بھائی کے بالوں سے کھیل رہی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام حبیبہ کیا آپ کو معاویہ, یعنی ام حبیبہ کے جو بھائی تھے, اے ام حبیبہ کیا آپ کو معاویہ بہت پیارا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے بھی بہت پیارا ہے. یہ ہے اسوہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے سفر اپنی زندگی میں اس غرض سے اختیار کیے کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کے والدین سے ملانے کے لیے ان جگہوں پر لے جائیں جہاں ان دنوں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی والد حضرت اماں جان کا قیام تھا. مثلاً امبالہ چھاونی ہے، لدھیانہ، پٹیالہ، فیروز پور چھاونی وغیرہ. ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ برطانیہ کے 2004 کے خطاب میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو جن کو تم دوسرے گھروں سے بیاہ کر لائے ہو، ان کے عزیز رشتہ داروں سے، ماں باپ، بہنوں بھائیوں سے جدا کیا ہے، ان کو بلا وجہ تنگ نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو. پھر 8ویں کمی، وہ آخری کمی جو آج کی تقریر کے لیے میں پیش کروں گا، جو عائلی زندگی میں دوستانہ ماحول نہ ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ماں باپ کا برا رویہ آگے ان کے بچوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اگر ماں باپ یعنی میاں بیوی کا گھر میں آپس میں تعلق مثالی ہوگا، بچے بھی اس سے اچھا سبق لیں گے، ورنہ تو بچے بھی برباد ہو جائیں گے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ماں باپ گھر میں لڑ رہے ہوں تو آپ سمجھیں بچوں کے اخلاق خراب ہو گئے. بچوں کے اخلاق تبھی درست رہ سکتے ہیں کہ گھر کی فضا بڑی محبت اور پیار کی فضا ہو، ہر دو میاں بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے اور ان کے ادا کرنے والے ہوں. حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت اماں جان کے چھوٹے بھائی تھے، روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہوش میں نہ کبھی حضور علیہ السلام کو حضرت اماں جان سے ناراض دیکھا نہ سنا، بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جو ایک آئیڈیل جوڑے کی ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں جو دوستانہ ہو. رشتوں کے معاملے میں اپنے بچوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے رشتے طے کیا کریں. اپنی انا اور خاندان، برادریوں، ذاتوں کے اوپر نہ رہا کریں. پیارے دوستوں، کوئی اس اقتباس سے یہ غلط تاثر نہ لے لے کہ چونکہ میاں بیوی میں دوستی ہونی چاہیے لہٰذا جوان بچے اگر باہر جا کر دوستیاں کریں اور پھر شادیاں کرنے کی خواہشات کریں تو اس قسم کی بات کو پروان چڑھایا جائے، فروغ دیا جائے. ہرگز نہیں. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ برطانیہ 2021 میں اپنے خطاب میں فرماتے ہیں، حقیقی دوستی ایک بہت مضبوط تعلق ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا یہی تعلق میاں بیوی کے درمیان بھی ہونا چاہیے. لیکن فرمایا، لیکن یہ دوستی کا تعلق میاں بیوی کے درمیان شادی کے بعد قائم ہونا چاہیے. فرمایا، آج کل کے معاشرے میں جہاں میاں بیوی شادی سے قبل دوستی کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں اور پھر شادی کرتے ہیں، اعداد و شمار سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایسی شادیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں. اسلام میں شادی اللہ تعالیٰ کے سائے اور اس کی رضا کے حصول کی خاطر کی جاتی ہے. پھر لجنہ امائلہ برطانیہ کے سالانہ اجتماع 2022 میں خطاب کے دوران فرمایا، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ احمدی والدین کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے، احمدی والدین کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ حقیقی دوستی اور ایک دوسرے پر اعتماد کا تعلق شروع دن سے پیدا کریں. گو دونوں ماں باپ کی ہی یہ ذمہ داری ہے، مگر احمدی ماؤں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا گہرا تعلق قائم کریں اور ان میں دینی اقدار کو اجاگر کریں. میرے پیارے دوستوں، یہ کام آسان نہیں. ان کے لیے نمازوں اور دعاؤں کے ذریعے سے، نیز عمل کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی پڑے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے. اور یہی بات تیسری شرط بیعت میں بھی ہمیں سکھائی گئی ہے. بعض احباب اتنی نصائح سن کر بھی شاید یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں بدل سکتے، یا یہ کہ ہم خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. ان کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. ہماری جماعت میں فرمایا، ہماری جماعت میں شاہ زور اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں، پہلوان نہیں ہمیں چاہیے، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں. یہ ایک امر واقعی ہے
کہ وہ شاہ زور اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے. نہیں، اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیل اخلاق پر مقدرت پاوے. بس یاد رکھو کہ ساری ہمت اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے. فرمایا بر کریمہ کارہا دشوار نیست. بہادر لوگوں کے لیے کوئی چیز دشوار نہیں ہوتی. میں اپنی ان گزارشات کو جماعت احمدیہ کے ایک معروف شاعر عبید اللہ علیم صاحب کے نشار پر ختم کرتا ہوں. باہر کا دھن آتا جاتا، اصل خزانہ گھر میں ہے. ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے، وہ سچا سایہ گھر میں ہے. کیا سوانگ بھرے روٹی کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے. سنو شام ہوئی اب گھر کو چلو، کوئی شخص اکیلا گھر میں ہے. دنیا میں کھپائے سال کئی، آخر میں کھلا احوال یہی. وہ گھر کا ہو یا باہر کا، ہر دکھ کا مداوا گھر میں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اولاد کے ساتھ حقیقی دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کسی کو بھی اپنی اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے اور ہمارے گھر جنت نظیر بن جائیں، اور ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے امام، ہمارے خلیفہ وقت کی آنکھیں ہمیشہ ہماری طرف سے ٹھنڈی رہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء.